الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تابع الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار. اور كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: ورائے ترک حب دنیا ایمان نیست. آمنا و صدقنا. محترم حاضرین، نماز جمعہ، بزرگ عزیز و نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کر کے اس کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، ساری مخلوقات میں معظم و محترم و مشرف بنایا، اور اس سے بڑا تاج کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین میں میرا نائب، میرا خلیفہ بنانے اور پیدا کرنے والا ہوں. جب پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جسد خاکی کی شکل میں لانے سے پہلے بھی فرمایا. فرشتوں نے پوچھا: اے اللہ، کیا تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فتنہ فساد پیدا کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہما وقت تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انی عالم ما لا تعلمون. اس حکمت کو، اس کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جان سکتے. تو فرشتہ صم بکم عمی خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا. پھر حضرت آدم کی کہ جسد خاکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونکی، اور سارے اسماء یعنی جتنے نام اشیاء کے، چیزوں کے، لوگوں کے، ایام کے، جو کچھ کے کائنات میں، وہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے. غرض یہ کہ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، لیکن انسان اتنا ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے، اور اتنا سرکش ہے. اور اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ انسان سرکش ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا نائب بنایا، شرافت کا تاج پہنایا، اور اس کو عقل سلیم اور فہم کامل عطا کیا، اور فہم درست عطا فرمایا، اور عطا فرما کر ساتھ میں اس کے سامنے دو راستے رکھے، وہاں بھی اس کو اختیار رکھا. حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق. ناطق، حیوان ناطق بولنے والا جانور، اسے انسان کہتے ہیں. اب آپ سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہوگا، جانور کہہ رہے ہیں. حیوان کہتے ہیں جانور کو، حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا جانور، یعنی کہ انسان. حیوان ناطق، غیر ناطق نہیں بولنے والا جانور، یعنی کہ اس میں بھی جان ہے، اس لیے اس کو بھی حیوان کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ جانور ہے. اور یہ جانوروں کی صفت یہ ہے، کہیں پہ قرآن کریم میں ایک بڑی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، میں آگے چل کر اس کی تفہیم کروں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی، شر اور خیر ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی.
اور دو راستے رکھے، صراط مستقیم، اور وہ راستہ بھی سامنے ہے انسان کے، جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، آگاہ متنبع کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اب کھلا دشمن ہے، ہر معاملے میں دشمنی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی بھی معاملے میں اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے کبھی مخلوق خدا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں اور اللہ کے حقوق میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو شیطان جو انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے، اس نے وہاں پر کہہ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسجد لآدم، سجدہ کرو آدم کو، سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ انہیں اسجد لآدم، پھر پوچھا سجدہ جب نہیں کیا، تعظیمی سجدہ تھا، اللہ کا حکم تھا سب سے بڑھ کر، اس نے حکم کو نہیں مانا، وہاں سے چلتی آ رہی ہے ریت، وہاں سے چلتا آ رہا ہے یہ سب کچھ۔ خود اللہ کے ساتھ سرکشی کی شیطان نے، ملعون، مردود اس لیے کہا، مہدی علیہ السلام نے فرمایا بعمل مقبول بے عمل مردود، وہاں سے آتی ہے بات۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم پر نہیں چلا، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ اخرج فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو لعنتی ملامتی ہے۔ اللہ نے نکال دیا، مقبول نہیں، مردود ہو گیا۔ انک رجیم، مردود اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب ایسے ہم انسانوں میں بھی جو اللہ کے حکم احکام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد رکھا اس کے وہ معاملات میں جو کچھ بھی کوتاہی کرتے ہیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، بالکل صحیح، آواز نہیں ہے۔ اب کس طرح سے رجیم، اخرج فإنک رجیم، جو شیطان ملعون ابلیس کے لیے اللہ نے فرمایا، اس طرح سے پتہ نہیں کہاں کہاں کب کب کس کس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، اور انسان کے سامنے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ شر اور خیر دو راستے بھی رکھے ہیں۔ شیطان کا راستہ صراط مستقیم، دو بھی ہیں، عقل فہم کامل اور عقل سلیم اور فہم درست اللہ نے عطا کیا ہے انسان کو۔ جانور بھی دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہاں یہ چیز یہ ہے، یہ کھانے کی ہے، یہ نہیں کھانے کی ہے، یہاں گئے تو مار لگتا ہے، وہاں گئے تو نہیں لگتا، یہ سب جانتا ہے، دیکھ کر چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو عقل درست فہم کامل اور انسان والی وہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے اسے جانور کہا گیا۔ اب یہ جانور کا لفظ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، آگے میں نے عرض کیا کہ ایک آیت کریمہ، اسے میں بعد میں اس کی تھوڑی تفہیم کروں گا۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں آتی ہیں، یہ بتا کر اس کی تفہیم کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو راستے اللہ نے رکھے، صراط مستقیم اور صراط وہ شیطان، اس کو شیطان کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم اس کو صراط یعنی راستہ کہتے ہیں، سیدھا سچا راستہ۔ اور یہ ساری چیزیں رکھ کر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کے شروع میں پہلی آیت میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی دونوں کو بنائی، پیدا کیے، ساتھ ساتھ ہے، تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانیں پہچانیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں کون بہتر ہیں، کون اچھے ہیں، کون برے ہیں، کون غلط کرتے ہیں، کون اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ٹوٹل اعمال، سارے اعمال کے متعلق فرمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں، کون غلط راستے پر جاتے ہیں۔ ہم نے ایک دم دیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، پریکشا لیں گے، امتحان لیں گے، ایگزام کریں گے تمہارا۔ اس کے لیے ہم نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا۔ لیکن یہ حضرت انسان اتنا نڈر ہو گیا ہے، موت کو بھلا گیا۔ کتنی اموات ہو رہی ہیں، کتنی اموات ہو رہی ہیں، باوجود اس کے حضرت انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ سمجھ سے قاصر ہے۔ اور جو سمجھ جاتا ہے وہ بڑا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب انسان ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بھی بند کر لو تو موت کا پنجہ تمہیں دبوچ کر رکھے گا. یہاں بھی موت آئے گی، تمہیں بچ نہیں پاؤ گے تم موت سے. موت آئے گی، تم ختم کر دیے جاؤ گے. اب جب یہ ختم ہو جائیں گے، کیا معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا؟ جو غیر مسلم ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی جو اب ان کے حساب سے سوچتے ہیں، اب اللہ کا تصور تو ہمارے پاس ہے اور اللہ کا وجود اور وغیرہ وحدہ لا شریک، یہ سارے عقیدے ہمارے پاس ہیں. اور وہ جو جس طرح سے سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ظاہر ہے وہی ہے، مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ یہ کردار ہے جو وہ سمجھتے ہیں. اس کے لیے وہ من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں، جو جی میں آیا وہ کرتے جاتے ہیں. حرام حلال غلط صحیح حق باطل کچھ بھی نہیں ان کے پاس. گزشتہ خطبہ آپ نے سماعت فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو سینہ سپر ہو کر باطل کے ساتھ ٹکرانے کھڑے ہو گئے، اپنا سر تو دے دیا، یزید کے ہاتھ میں دست حق کو، اپنا سچائی کے اس کو اپنے آپ کو نہیں جھکایا. تو یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ صرف کہنے اور سننے کے لیے نہیں، عمل کرنا. عمل ابھی میں نے عرض کیا کہ بعمل مقبول بے عمل مردود، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا. کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، کہنے کو جس طرح سے بھی کہا جائے تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہے بہت بڑی وارننگ ہے. 32ویں پارے کی سورہ ملک کی پہلی آیت، خلق الموت. اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں زندگی دی، یہاں سوچنے کی بات ہے. بڑا ٹیکنیکل لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اور ارشاد فرمایا، جبکہ حقیقت تو یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم زندہ حالت میں دنیا میں جب پیدا ہوئے ہم زندگی کے ساتھ آئے نا. زندہ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، آگاہ متنبع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خلق الموت. زندگی کو بتانا تھا نا، ہم نے زندگی دی ہے، موت بھی آئے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا خلق الموت. یاد رکھو میرے بندے اور بندیوں، جو تم زندہ ہو دنیا میں، یہ تمہاری زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے. تمہیں ختم کر دیا جائے گا، فنا ہوگی تمہارے حق میں. باقی تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہر کسی کو فنا ہونا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی کھلاؤ گے. اور یہ موت بھی ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، رسول و مہدی علیہ السلام کے فرامین کے تعلیمات کے روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے موت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب کیسے نعمت ہے آگے بتاؤں گا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو ہے زندگی دینے کے باوجود موت کو یاد دلایا. کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم زندہ ہو تو یہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ختم کر دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے. تمہیں ایک دن ختم ہونا ہے.
خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا، اسے یاد رکھو، والحیات، ہاں زندگی بھی دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی میں تم کیسے اعمال کرتے ہو یہ دیکھنے کے لیے ہم موت کو بھی رکھا ہے، تاکہ اس کو یاد رکھیں، کثرت سے یاد کریں موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، سیدھے سچے راستے پر چلیں، شیطان کے نقش قدم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے ہم نے خلق الموت، موت کو پیدا کیا۔ اب یہ موت ایک، ابھی میں نے جو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے مطابق موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور موت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ زندگی کی تاریخ پرانی ہے۔ جہاں سے زندگی شروع ہوئی وہاں سے موت کا بھی فلسفہ اور اس کی تاریخ بھی شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، موت اور زندگی دونوں کو ہم نے پیدا کیا۔ تو اس کے لیے ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ جس کی تفہیم کی گئی، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں جو باتیں ہیں اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ کر رکھے گی، دبوچ دے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ تو ساتھ میں اور ایک بات مزید بتایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بھی بند کر لو وہاں بھی آئے گی موت، آئے گی، وہاں پر بھی آئے گی، موت سے غافل نہیں رہنا۔ اور موت کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، کسی قسم کا وہ گناہ اور اس سے کسی قسم کی غلطی سرزد نہیں ہوتی، ہر طرح سے وہ محفوظ و مامون رہتا ہے، اور اپنے حق میں بھی دوسروں کے حق میں بھی بھلائی کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود کی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی کرتا ہے۔ تو یہ جب اس کا احساس ہو جائے کہ مضبوط قلعے میں بھی اپنے آپ کو بند کر لیں ابھی موت آئے گی، یہ اگر ہم اس کا احساس اور اس پر ایمان اور اس پر پختہ یقین کر لیں گے تو ہم ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ موت ان لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرمایا کہ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دو چیزوں کو بھی بتایا، ہر کسی کو فنا، یہ بھی اللہ کی نعمت، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہ بہت بڑا انعام۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک سیتوا ہے، ایک برج، اس پر سے ایک حبیب گزر کر دوسرے حبیب سے جا کر ملتا ہے۔ حبیب سے مطلب دوست۔ اب ہم اللہ کے دوست، اللہ ہمارا دوست، ہمارا جو دوست ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست ہے کیا؟ نہیں ہے نا، کوئی دوست نہیں۔ یہ دوستی اگر ہے تو بھی عارضی ہے، اور یہ ملاوٹ کا زمانہ ہے، محبتوں میں دوستیوں میں بھی ملاوٹ ہے۔ حقیقی دوستی، حقیقی معبود ہمارا سچا، ہم جس سے عشق کریں گے وہ سچا عشق اگر اللہ سے ہوگا تو اس میں کامیابی دنیا کی بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے تحت ہم کو دنیا کا حسنہ بھی ملے گا، آخرت کی بھی کامیابی اور وہاں کا بھی حسنہ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا حقیقی معنوں میں دوست اللہ کو بنائیں اور اپنی زندگی کو صاف و شفاف بنانے کی کوشش کریں۔ اور الموت جسر، اس پل پر سے گزر کر یوصل الحبیب، دوست الی الحبیب، دوسرے دوست سے جا کر جو ملتا ہے، یہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اعمال اچھے ہوں گے، جائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے 3 4 5 لوگ بھی اچھا ہونے کی اگر گواہی دے دیں
تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا لکھ لیتا ہے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 آدمی کسی شخص کے موت کے بعد اس کے اچھائی بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اچھائی لکھ دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اس طرح سے زندگی تو ہوتی ہے، لیکن موت سے پہلے ہم اپنے اعمال اور ہمارا کردار صحیح رکھ کر چلتے ہیں تو پھر ہماری موت کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے اچھے الفاظ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہمیں یاد کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی نے کہا ہے زبان خلق کو نخار خدا سمجھو. خلق یعنی مخلوق کی جو زبان سے نکلتے ہیں وہ الفاظ، اسے نخار زبان خلق کو نخار خدا سمجھو. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اعلان ہے، سمجھو. تو اس کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو جیسے تیسے گزرنی ہے، سو گزر جائے گی، لیکن ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اس کی تمنا کرتے ہیں لوگ. اب جیسے تمنا کرتے ہیں اسی طرح کی ہمارے اعمال کی بھی ضرورت ہے. کبھی میں نے عرض کیا کہ موت کس طرح سے نعمت ہے انسان کے حق میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا طلب دیدار خدا فرض ہے. اللہ کے دیدار کی طلب یہ فرض ہے. طلب دیدار خدا یہ فرمایا. دیدار خدا فرض نہیں، دیدار خدا فرض اگر بتاتے تو ہر کسی کو چاہیے تھا کہ وہ دیدار خدا مرنے سے پہلے کرے، لیکن حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام چونکہ تابع تام رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت کی صفت تابع تام ہونے کی حیثیت سے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی میں تھی، پوری طرح سے موجود تھی. اس لیے فرمایا کہ طلب دیدار خدا فرض، اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا فرض. اللہ کے دیدار کی طلب جو رکھے گا اپنے اعمال کو پوری طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی موت جب آئے گی، جس کے اعمال ٹھیک تھے ہر لحاظ سے دنیا میں، حقوق اللہ حقوق العباد ہر لحاظ سے جس کے اعمال ٹھیک تھے، تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے اور ہر کسی کی زبان پہ اس کی اچھائی کے ترانے چلتے رہیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یوسل الجسر الموت جسر، پل پر سے گزرتا ہے اور پیچھے گواہی دیتے ہیں لوگ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک انسان تھا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اچھائی لکھتا ہے. اور یوسل الحبیب الی الحبیب کے تحت جب اپنے حبیب حقیقی، اب سچے دوست، ہمارا جو مکمل، ہمارا صحیح مکمل جو دوست ہمارا ہے، اس سے جب ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ موت کیسے نعمت ہے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بندے اور بندیوں کے لیے کیسے نعمت ہے. وہ اس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس آیت کو وہاں پر اگر سمجھتے، اس حدیث کو اس آیت کے مطابق سمجھتے ہیں تو ہماری موت ہمارے لیے بہت بڑا انعام اکرام ہے. وہ اس طرح سے کہ الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب، پل پر سے گزرتا ہے، موت کے پل پر سے گزرتا ہے اللہ کا بندہ یا بندی، اور یوسل الحبیب الی الحبیب، اپنے اللہ سے ملتا ہے. جب اللہ سے ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی سے ملتا ہے تو صرف ملتا نہیں بلکہ اس کا دیدار بھی کرتا ہے، اس سے کلام بھی ہوتا ہے. دیدار ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب دیدار خدا فرض، وہ اس قسم کا اپنا کردار بنائیں گے تو یہاں کچھ نہ کچھ، بلکہ میرا ایمان عقیدہ یہ کہ جتنی کوشش کریں گے کم سے کم اللہ کا پورا دیدار نہ ہو تو کم سے کم ایک جھلک تو دیکھیں گے ضرور. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، یہاں دیکھیں گے. اور ایسا نہ بھی ہوئے تو جب موت کے پل سے گزریں گے اور اپنے اعمال کو صحیح رکھیں گے، یوسل الحبیب الی الحبیب، اس پل سے دوست گزر کر صحیح دوست حقیقی سے جا کر جب ملتا ہے تو وہاں پر دیدار ہونے لگتا ہے. اور یہ دیدار بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ حدیثوں کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی دنیا سے جاتا ہے، یوم حساب ایک دن ہے، لمن الملک اليوم، اللہ اس دن پوچھے گا
دنیا میں یہ اس پر حکومت کر رہا، وہ اس پر کر رہا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سب یہاں ہوتا رہے گا، لیکن وہاں پر جو انصاف ہوگا نا، وہ انصاف کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. اور وہ انصاف کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا سارے بندے اور بندیوں سے لمن الملک اليوم، کیا آج کے دن کوئی ہے بادشاہ میرے سوا، کوئی حاکم ہے میرے سوا، کوئی حکومت کرنے والا جس کا فیصلہ، جس کا اعلان، جس کا قول فیصلہ چل جائے؟ نہیں، صرف اللہ کی ذات ہوگی. ہم ہوں گے، حساب و کتاب کا ترازو ہوگا، تولا جائے گا ہمارا نام اعمال، ہر طرح سے تولا جائے گا. مختصر کر کے گفتگو کو اپنی اختتام کی سرحدوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اعمال صحیح ہیں، سرعت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب پورا کرے گا، جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس وقت جنت میں پہنچیں گے تو روایتوں کے قرینے سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ہم اپنے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی بڑی خاطر و مدارات کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، اسے بڑا ریسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالی جنت میں جانے والوں کو فرشتوں کے ساتھ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو پوری سلامتی کے ساتھ اندر جنت میں پہنچا دینا، ان کے ٹھکانوں پہ پہنچا دینا. اور فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کی اور ہماری طرف سے تم پر سلام ہو، پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. داخل ہوں گے. اب یہ جنت کا عیش و عشرت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم مہدوی ہونے کی حیثیت سے یہاں بھی طلب دیدار خدا رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے سوا کوئی اور نعمت، اللہ کی نعمت ملتی ہے اس پر شکر تو ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی نعمت یہاں اگر دیدار ہو جائے فبی ہو، ورنہ آخرت میں جو اللہ کا دیدار یقینی ہے، وہاں جو دیدار ہوگا بہت بڑا انعام ہوگا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام کریں گے ذرا ملاحظہ فرمائیں. جنت میں داخل کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے گوتکیے لگے ہوں گے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے برتن وہاں ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیسا لباس ہوگا. وہ سب دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جائے گا. کبھی اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا ایسی چیزیں وہاں پر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. مشروبات پیش کیے جائیں گے، اور بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، بڑی عزت دی جائے گی، بہت ہی VIP طریقے سے اس کا پورا انتظام و انسرام کیا جائے گا، پورے آرام و سکون کے ساتھ اسے اس کے مسکن اس کے بیٹھنے کی جگہ اسے بٹھا دیا جائے گا، اسے ٹہرنے کی جگہ ٹہرا دیا جائے گا. سب جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اور پوچھتے نا وہ دعوت دینے کے بعد سب دعوتیں آتے رہتے، کھاتے رہتے، جاتے رہتے. مین جو آدمی میزبان ہوتا ہے اسے گھر کے خاص لوگ پوچھتے کیا سب آ کو چلے گئے، کیا پوچھتے نا. اسی طرح وہاں پر آ کو چلے گئے کا لفظ وہاں نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد یہاں واپس کوئی بھی آتا نہیں، یہاں چلے گئے ختم، وہاں چلانا سے. تو وہاں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں کیا جنت میں جانے والے ان کا پورا انتظام کر دیا گیا، سب کو ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا، کیا سب اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے؟ پوچھے گا اللہ. فرشتے کہیں گے ہاں سب کو پہنچا دیا گیا، سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. یا اللہ تیرے انعامات پر بڑا مسرت محسوس کر رہے ہیں، بڑے شادمان ہیں، بڑے خوش ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے بات آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سب کو فنا ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں سے بات آ رہی ہے. اب سب پورا ہو جائے گا، سب کچھ دے دیا جائے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا. اب فلاح ہوئی تھی ہماری، موت کے پل سے گزرے تھے، آگے جاتے گئے اللہ سے لقاء کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے ہمیں ایک جگہ بٹھایا، بڑے ہی اہتمام و انصرام کے ساتھ بٹھایا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ کیا سب پورے پہنچ گئے؟
پھر اس کے بعد حدیثوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ کا دیدار ہونے لگے گا. اور حدیثوں میں آتا ہے جتنی نعمتیں اللہ کے دیدار سے پہلے اس کو بندے اور بندی کو دی گئی تھی وہ ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس سے استعمال کرتے بڑا محسوس ہوتا ہے, بڑے مزے وہ حاصل کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا دیدار شروع ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں, انعام و اکرام ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کا دیدار ایسے کرتا رہتا ہے کہ اس کی آنکھیں جھپکتی نہیں. صرف اللہ کا دیدار, صرف اور صرف اللہ کا دیدار, یہ بڑی نعمت ہے, یہ بڑی نعمت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ موت بھی اس انسان کے لیے نعمت ہے جو دنیا میں زندگی حقوق اللہ حقوق العباد دونوں معاملات میں صحیح پورا مکمل طریقے سے سیفٹی کے ساتھ گزارا, پوری اپنی حفاظت کے ساتھ اور سچے اعمال اور صحیح قسم کا کردار لے کر زندگی بسر کرتا ہو تو اس کے لیے وہ انعام وہاں پر ہوگا. اب اس سلسلے میں مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اپنے یعنی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہماری مغفرت ہوگی, بخشش ہوگی, ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, معاف کرتا ہے کہ نہیں, کرتا ہے کہ نہیں, کرتا ہے کہ نہیں کی جو گمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی کام کرو, نیک کام کرو تو میرے ساتھ اچھا گمان کرو جو میں نے اسے قبول کیا ہے, تمہاری آخرت اچھی ہوگی, یہ خیال رکھو. اور حدیث قدسی میں خود اللہ فرماتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انا ظن العبد, میں بندے کے گمان جیسا ہوں. مطلب یہ کہ نماز پڑھے, قبول ہوئی کہ نہیں کی, وہ ہوئی کہ نہیں کی, نماز پڑھنے کے بعد اللہ قبول کر لیا, اللہ سے امید ہے اللہ قبول کرے, اطمینان. یہ ظن العبد خیر اچھا خیال اللہ کے تعلق سے رکھیں گے, اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. تب اس کے لیے ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے, سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے اور کئی ذریعے رکھے ہیں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, اس لیے کہ شرک میں کہیں نہ پڑ جائیں, اس لیے نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. لیکن فزورها, اب زیارت کرو اس لیے کہ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة, تمہیں دنیا میں زہد و تقوی کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا, اس کی توفیق ہوگی, احساس تمہارے دل میں پیدا ہوگا, وہ تذکر الآخرہ, اور آخرت کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے تھے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرتے, عبادت بہت مشقت کے ساتھ کرتے. ایک مرتبہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول, آپ تو بخشائے ہوئے ہیں, آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, آپ کے پیروں پہ ورم آ رہا ہے, اتنی لمبی لمبی رکعتیں, اتنی بڑی نمازیں پڑھتے کیوں ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ کہ اپنے آخرت کے حضور کو اتنی فکر تھی تو ہم کو کتنا سوچنا چاہیے. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذکروا حازم اللذات, کثرت کے ساتھ اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو, دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے. یعنی دنیا کی لذت کیا ہے آپ سمجھ لیجئے, دنیا کی کیا کیا چیزیں حاصل کرنا ہے, انسان اس کی طرف لپکتا ہے, اس کی طرف دوڑتا ہے, اس کے پیچھے لگا رہتا ہے, اور چاہے کسی کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے, کسی کو نقصان پہنچانا بھی ہو تو پہنچا دیا جائے, لیکن میری دنیا اچھی چلتی رہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ حازم اللذات, لذتوں کو ختم کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
خیر کن اے فلاں وہ غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بان برائے فلاں امانت. یعنی اے انسان اپنی عمر کو زندگی کو غنیمت جان لے اور بھلائی کر لے اس سے پہلے کہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. کسی نے کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کہاں جاتا ہے؟ یہاں سے نکل کے گھر کو بھی جاتا نہیں جاتا معلوم نہیں، مگر 100 سال کا سامان اس کا انتظام. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ہم اثر لوگوں نے خواہش کی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ذرا ہمارے لیے زندگی تاکہ بدل جائے، ہماری اچھی سے اچھی زندگی ہو جائے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اے اللہ کے نیک بندے ولی اللہ شیخ سعدی آپ ہمارے لیے بہترین نصیحت فرمائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے مراقبے میں بیٹھا، پھر اپنا سر اٹھایا، فرمانے لگے تمہارے پڑوسی کی موت ہی تمہارے لیے نصیحت ہے. ظاہر سی بات ہے نا، تمہارے پڑوسی کی موت ہی تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی ایسی تیسی گزر جاتی ہے، لیکن جب آخرت کو یاد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کو یاد کر کے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جب کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے دربار میں روتا ہے، اس سے متعلق اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو جنگ لڑ کے شہید ہو جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے پاس آنسوں کے 2 خطرے جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے نکل کر زمین پر ٹپک جاتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سے 2 خطرے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ جو گنہگار جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی بخشش طلب کرتے ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اور روتے ہوئے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے، وہ آنسوں کے خطرے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کے خطرے جو زمین پر ٹپک جاتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو اللہ کے خوف سے ڈر کر روتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو اس لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ورائے ترک حب دنیا ایمان نیست. عام طور سے ہمیں بولتے ہیں نا ترک دنیا کرو، ترک دنیا کر لیا انہوں، ترک دنیا کر لیا. ترک دنیا نہیں ہے، ترک حب دنیا. فل فارم پوری بات، شارٹ فارم شارٹ کٹ میں بولتے ہیں نا ترک دنیا نہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ورائے ترک حب دنیا ایمان نیست. بغیر دل سے دنیا کی محبت نکالے ایمان کا اعتبار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ توبۃ نصوحہ. اب یہ تو ترک دنیا جو بولتے ہیں نا، یہ حقیقت یہ ہے کہ توبۃ نصوحہ سچی پکی توبہ ہے. یہ مہدی موعود علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کے احساس کو جگایا کہ ہم اپنی موت سے پہلے ترک حب دنیا کریں. ایک بات ایک مہدوی کے دل میں یہ ہوتی ہے تو یہ بڑا فائدہ پہنچاتی ہے یہ بات. یعنی یہ کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم اللہ کی طرف پلٹو، یعنی اس سے توبہ کرو، اپنی بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. توبۃ نصوحا سچی پکی توبہ، یہ وہی ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ورائے ترک حب دنیا ایمان نیست. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی، تو اس کی سعادت حاصل کی اس فقیر نے. اور اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر کہ تیرا انعام و اکرام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، جو ضال ہو گئے گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ جو ہمارے درمیان بیمار ہیں کہ اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان سب کو رزق حلال رزق واسع عطا فرما. یا اللہ جو بھی جس قسم کی پریشانی کا شکار ہیں تیرا علم ہے، سب کی پریشانی کو ختم کر کے دین اور دنیا کی خوشیاں اور ترقیاں کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، آخر تیرے ہی دربار میں آنا ہے. اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری آخرت یا اللہ ہماری اچھی سے اچھی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.